ब्लेस्ड फ्رائیڈے ود استاذہ نگہت ہاشمی ایک بار پھر آپ کو ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس ٹرانسمیشن کا سلسلہ پیغام ٹی وی پر 10 سے 12 بجے تک ہر جمعے کے دن پر آپ دیکھ سکتے ہیں, اور اس میں ہم مختلف موضوعات پر بات کرتے رہتے ہیں, اور آپ بھی اس ٹرانسمیشن کا حصہ بن سکتے ہیں. آپ اس کو اپنی ٹی وی چینلز پر لائیو دیکھ سکتے ہیں, پیغام ٹی وی کے فیس بک, یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں, اور اپنے کوشچنز بھی یہاں پر اس پروگرام اور اس دن کے ٹاپک سے ریلیونٹ کوشچنز بھی پوچھ سکتے ہیں. مسلسل ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر بھی کوشچنز کا آنے کا سلسلہ جاری ہے, اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے سوالات کو ضرور ہم اپنی ان گفتگو میں انکارپوریٹ کرتے رہیں, اور اب تک جتنے بھی سوال پوچھے گئے ہیں ان کو کہیں نہ کہیں ہم استاد سے سوال لیتے ہوئے پوچھتے رہتے ہیں. آپ کالز بھی کر سکتے ہیں 111-700-700. یہ ٹرانسمیشن کا نمبر ہے جس میں آپ کال کر کے, لیکن بس یہ خیال رکھیے گا کہ آپ کا سوال اس دن کے موضوع سے متعلق ہونا چاہیے. ہمارے پروگرام میں الحمدللہ 2 اور مہمان جوائن کر چکے ہوئے ہیں. میں ان کو سب سے پہلے خوش آمدید کہنا چاہتی ہوں. بشرا ندیم صاحبہ ہیں, آپ کے آنے کا بہت شکریہ, اور کشور ناہید صاحبہ ہیں, آپ کے آنے کا بھی بہت شکریہ. انشاءاللہ بہت سارے لوگ تو الحمدللہ اس سال بھی حج کے سفر کے لیے روانہ ہو گئے, اور بہت سارے ایسے ہیں جو زندگی میں یہ مناسک ادا کر چکے, اور بہت سارے ایسے ہیں جن کے دلوں میں یہ تڑپ اور یہ خواہش ابھی تک جو ہے وہ موجیں اور ٹھاٹھے مارتے سمندر کی طرح ہوتی ہیں. اور جس طرح انسان کی اپنے رب سے محبت بڑھتی چلی جاتی ہے, اس خواہش میں بھی بہت زیادہ تیزی آ جاتی ہے. تو بشاپا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی اور دعا بھی دینا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جلد سے جلد اپنے گھر کے جانے کی سعادت نصیب کرے. لیکن جب یہ دن آتے ہیں پھر کیسی کیفیت ہو جاتی ہے؟ یہ دن آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. فائزہ, اللہ کے فضل سے مجھے لگتا ہے کہ ہارٹ بیٹ زیادہ تیز ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. اور ایک ایک کی گفتگو, اور وہ پچھلی ساری چیزیں, جیسے کسی کے گھر میں منی تھیٹر تھا, انہوں نے بیسمنٹ میں بنایا ہوا, تو جب ان کے گھر قرآن کلاس شروع ہوئی تو میرا فرسٹ کویسچن یہ ہوتا ہے کہ آپ کے موٹیویشنل فورس کیا تھی نا. تو انہوں نے کہا جی میم میں تو اس پوائنٹ پہ جھوٹ نہیں بالکل بول سکتی. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ حرم میں جب تلاوت ہو رہی ہوتی ہے, جدھر میں منہ کرتی ہوں لوگ رو کیوں رہے ہوتے ہیں, مطلب واٹس ان اٹ. تو آؤٹ آف دیٹ کیوریوسٹی میں نے اپنے گھر میں قرآن کلاس رکھی ہے کہ مجھے اس کلام کی سمجھ آئے. سبحان اللہ. تو وہ لوگ جو گئے ہوتے ہیں اور کیسے ان کا دل پلٹتا ہے اللہ کے فضل سے, اور الحمدللہ اپنا رب جن کو بلاتے ہیں, جو چلے جاتے ہیں, جو جاتے جاتے رہ جاتے ہیں, اور جو رہتے رہتے چلے جاتے ہیں, سبحان اللہ. یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کار فرمائیاں ہیں اللہ کے فضل سے. اور اپنے بندے کے ساتھ میں کہتی ہوں ہر حال میں بہت پیار ہے, بہت پیار ہے. اگر رہ جاتے ہیں یا نہیں. کئی دفعہ میں لاسٹ مومنٹ تک سوچ رہی ہوتی ہوں کہ سو اینڈ سو واز سیئنگ کہ میرا تو بالکل موڈ نہیں تھا, مجھے 2 منٹ پہلے انہوں نے دے دیا, تو میں کہتی ہوں آئی مسٹ بی دیٹ ون. انشاءاللہ وین دیٹ ٹائم پاسز بائی, تو مجھے ہوتا ہے کہ نہیں انشاءاللہ آئی ہیو ہائی ہوپس فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ, اور انشاءاللہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ بلائیں گے, دعا ہے میری انشاءاللہ کہ پھر وہیں خاتمہ ہو. اللہ اکبر, بہت بڑی خواہش ہے جی. انشاءاللہ انشاءاللہ. بہرحال میری چھوٹی بہن ابھی اس دفعہ گئی, تو وہ فرسٹ ٹائم گئی, تو وہ یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ جب آپ بات کر رہی ہوتی ہیں یا بڑی بہن, تو آپ لوگوں نے کیونکہ قرآن پاک پڑھا ہوا ہے ترجمے کے ساتھ, تفسیر کے ساتھ, اللہ کے فضل سے استاذہ کے انڈر سپرویژن, اور میرا خیال ہے بہت زیادہ ٹائم بھی اور تربیت کے لحاظ سے, تو آپ بات کرتے ہوئے یا قرآن کی کوئی بات کرتے ہوئے آپ رو پڑتی تھی. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی تھی. وہ کہنے لگی کہ مجھے کچھ نہیں پتا, اور میں نے ریاض الجنہ میں بیٹھ کے سورہ یاسین اور سورہ مدثر پڑھی ہے, تو مجھے سمجھ آئی کہ آپ لوگ کیوں روتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے لوگوں کو ایوری ایئر بلا کے ان کے اندر ایسے پورا انسٹل کر دیتے ہیں اپنی محبت, اور کتنوں کی مزید گرائنڈ ہوتی رہتی ہے وہ محبت
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بلائیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ عزیز بلائیں گے، اور اس صبر پہ اجر ہی اجر ہے جی. آپ ارادہ کر بیٹھے ہیں اور انشاءاللہ. اللہ سے اور دعائیں اللہ ہیں. سے ہمیشہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی جائیں خیر و عافیت سے واپس آئیں، تمام مناسک حج بہت اچھے طریقے سے ادا کریں. اور مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ ایک پورا ایک سین چینج ہو جاتا ہے نا آل اوور دا ورلڈ. جو کوئی گیا ہوا ہے وہ پیچھے والوں کو جو انفارمیشن دے رہا ہوتا ہے، جو پیچھے والے دے رہے ہیں، مجھے یوں لگتا ہے وہ سارے مرکز سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں اللہ کے فضل سے. بیت اللہ، مسجد نبوی اور یہی چیزیں، حرم، یہی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں انسان کے ذہن. بشرا بس ایک چیز جو ہے وہ اپنی دعا ضرور کریں، لیکن یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اس کے اوپر زیادہ فوکس ہوگا تو ابھی بہت عرصہ پھر آپ کا حج پوسٹ پون ہو جائے گا کیونکہ پھر انسان کو ذمہ داریاں یاد آتی ہیں کہ اچھا ابھی یہ کر لیں، ابھی یہ کر لیں. ریئلی اس کا سائیکلوجیکلی بہت بڑا اثر ہوتا ہے. تو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہو جائیں. وہ فیصلے تو اللہ تعالیٰ کے ہیں کہ انسان کو موت کس مقام پر آئے، لیکن یہ ہے کہ خواہش رکھی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حج ضرور کر لیں، حج کے ساتھ نہ رکھیں. ہاں جی. تو بلد رسول میں موت کی تمنا جو ہے وہ کرنا تو بہت بڑی بات ہے اور ان علاقوں میں، لیکن بہرحال حج کا فریضہ جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. کشور ناہید صاحب، آپ بتائیے آپ کا حج کا تجربہ کیسا رہا؟ السلام علیکم جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ میں نے 2 دفعہ حج کیا ہوا ہے. ایک بالکل ارلی ایج میں کیا تھا، اب سیکنڈ پھر ذرا بڑی عمر میں کیا. تو الحمدللہ ایکسپیرینس تو اتنے زیادہ ہیں کہ شیئر کرتے کرتے ٹائم بہت زیادہ ہو جائے گا. لیکن یہ ہے کہ میں پہلی دفعہ تو جو کیا ہے، لیکن سیکنڈ ٹائم جو میں نے کیا نا، وہ سوچ سمجھ کے، اور جو حضرت حاجہ کا وہ سارا صحیح کرتے ہوئے وہ ذہن میں رکھا کہ کیسے بھاگی ہوں گی، کیسے انہوں نے اپنے بچے کے لیے کیسے پانی مانگا ہوگا، یہ ساری ذہن میں رکھتے ہوئے چیزیں میں کرتی رہی. اور سب سے زیادہ جو مجھے مزہ آیا تھا کہ مینا پہ جب خیمے لگے ہوئے تھے تو میں نے دیکھ کے، تو اوپر سے میں کھڑی تھی تو میں نے اللہ سے دعا کی. میں کہ یا اللہ، یہ سارے جو محفل سجی ہوئی ہے یہ آپ کے لیے ہے، تو آپ پلیز ہم سب کو معاف کر دیں، ہماری مغفرت فرما دیں، اور یہاں جو ہیں اور جو نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ناطے ہمیں مغفرت فرما دے، ہمیں جزا دے دے اس چیز کی. تو اتنا خوبصورت سامان لگ رہا تھا مینا کا کہ دور تک خیمے وائٹ لگے ہوئے ہیں، اور اس میں اللہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں لوگ سارے اس کے لیے مناجات اپنے رب سے. جی بالکل ایسے ہی تھا، ایسے ہی تھا. عجیب منظر ہوتا ہے. منظر بہت عجیب ہے. میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ ہمیں ذرا سٹیپ بائی سٹیپ مینا میں ہم کیسا رویہ رکھیں، پھر عرفات کا میدان میں کیا انسان کی جستجو ہونی چاہیے، اور پھر مزدلفہ، اور پھر دوبارہ سے مینا کے دن، اور یہ طواف زیارہ اور یہ سب چیزیں، کیا کس لمحے پر کون سی بات ذہن میں رکھیں جو حاجی کے لیے بہت نفع مند ہو جائے؟ فائزہ، بڑی اہم بات ہے اور حج کے لیے اس کی بہت ضرورت بھی ہے، جس طرف آپ نے توجہ دلائی ہے. جب حاجی خاص طور پر حج تمتع کرتے ہیں اور عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیتے ہیں، پھر اپنے ہی مقام سے جس وقت احرام پہنتے ہیں اور لبیک حجہ کہتے ہیں، تو واقعی لبیک ہونی چاہیے کہ اب ہم حج کرنے لگے ہیں اور اب ہم ایک اور فیز میں داخل ہونے لگے ہیں. تو اس میں جو ہے نا کچھ خاص رویے چاہیے. ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اخلاص ہے، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ حج اور عمرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو. تو اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص کہاں کہاں متاثر ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ضرور کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آگاہ بھی کریں. تو انسان کو انڈیکیشنز ملتی ہیں کہ نہیں یہ غلطی ہو گئی، یہ کانشیس رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے یعنی انفارم بھی کرتے ہیں، بندے کو اندر سے فیل ہوتا ہے. وہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نے سوال کیا تھا کہ گناہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا تھا جو تیرے سینے میں کھٹک پیدا کر دے. تو یہ جو کھٹک ہے نا، اس پر ضرور لبیک کہیں کہ ہاں یہ یہاں کچھ غلطی ہے، کچھ ایرر ہے. تو ایرر فری حج کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کانشیس رہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ دل جڑا رہے. جو چیز رکاوٹ ڈالنے والی ہے وہ جلدی ہے، صبر کرنا چاہیے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سپرد کرنے چاہیے معاملات. حاجی کو یہ بات بہت زیادہ پریشان کرتی، اب کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، اچھا پھر کیا ہوگا. جیسے استاد ہم مینا میں بھی پہنچتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت زیادہ عبادات نہیں ہیں،
کوئی ایسے کچھ بھی نہیں ہے, مطلب انسان کے پاس بہت پاکستانیوں کے لیے تو خاص طور پہ میں کہتی ہوں, یا باقی لوگوں کے لیے بھی ہے, لیکن میں دیکھتی ہوں کہ عرب کنٹریز کے لوگ اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ جتنا زیادہ آپ مساجد کے ساتھ منسلک رہتے ہیں اتنا زیادہ آپ کے لیے نفع ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ آپ نے میرے ساتھ جب حج کیا تو ہم ابھی پہنچے ہی تھے, تو ہم تو یوں ہی نکلے تو اچانک اذان ہو گئی اور ہمارے پاس یعنی جائے نماز بھی نہیں تھی, اور مسجد خیف کی طرف ہم جا رہے تھے اور راستے بلاک ہو رہے تھے. بالکل ہمیں اتنا لمبا چکر کاٹ کے آنا پڑا. جب ہم مسجد خیف کے قریب پہنچے, ابھی اندر نہیں گئے تھے, تو اقامت ہو گئی اور جماعت تھی, ظہر کی نماز تھی اور شدت کی گرمی تھی, اور اس وقت جس وقت یعنی ہم نے چاہا کہ جائے نمازیں نہیں تھی تو گتے کے کور سے کچھ اور زمین پہ کھڑے ہوئے بھی, یعنی ریلی مجھے لگتا ہے کہ وہ ٹیسٹ جو ہے نا کہ آپ اسی دور میں پہنچ جائیں جو دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا, اور اس سے پہلے کے ادوار میں جو ہمارے اسلاف یعنی وہاں پہنچتے رہے اور جو تکالیف اٹھاتے رہے. کا جو سب سے زیادہ میں نے ایمان کا مزہ چکھا تھا وہ اس نماز میں چکھا تھا, اور اس میں یہ کہ بندے کے صحرا پہ دوبارہ نماز پڑھنا اور وہ حضرت بلال کی اس کاوش کو یاد کرنا, استاد وہ وقت نہیں بھولتا. اصل میں لوگ آسانیوں کے ساتھ حج کا مزہ لینا چاہتے ہیں, تو گر آسانیاں ہو, زندگی دشوار ہو جائے, کم از کم زندگی دشوار ہو یا نہ ہو, حج ضرور متاثر ہو جاتا ہے, اور رب کا تعلق بھی نہیں ملتا آسانیوں میں. تو اس میں یہ کہ اس نماز میں دیکھیے کہ انسان کو جہنم بھی یاد آتی ہے, اپنا انجام یاد آتا ہے, جہاں پر انسان ارد گرد کی مشکلات کو فیل کر رہا ہوتا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ مسجد خیف میں جانا, 5 نمازیں جو آپ نے ادا کرنی ہے, ظہر, عصر, مغرب, عشاء اور اگلے دن فجر کی, اس میں کچھ اسکیجول میں کمی بیشی ہو سکتی ہے. مسجد خیف کی میں چاہوں گی آپ تھوڑی فضیلت بھی بتا دیں, کیونکہ نارملی جو جاج کرام جاتے ہیں, انبیاء نے دیکھیں وہاں کوئی نماز پڑھنی فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے, لیکن انبیاء نے وہاں پر نمازیں ادا کی. آپ اپنا حج کرنا چاہتے ہیں, اچھا کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ کو اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے تو ضرور پہنچیے, لیکن سارے حاجی کو اکوموڈیٹ نہیں ہوتے وہاں پہ, لیکن جو چاہتا ہے اس کو ضرور جگہ مل جاتی ہے الحمدللہ. اور میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ آنے والے لوگ جو ہیں بچوں سمیت مسجد میں حاضر رہتے ہیں, انہیں بھی تو آخر جگہ ملتی ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ جب مسجد خیف سے, ہر جگہ پہ ایک مسجد سے ایک تعلق ہے, ہر جگہ کا ریلیشن شپ ایک ڈیفرنٹ ہے. مینا میں جاتے ہیں تو مسجد خیف کے ساتھ, آپ جس وقت عرفات میں جاتے ہیں تو آپ کا خطبہ حج جو ہے مسجد نمرہ میں ہوتا ہے, آدھا حصہ وادی نمرہ میں ہے, آدھا حصہ وادی عرفات میں ہے, اور بیچ میں لائٹس ہیں جو انڈیکیٹ کرتی ہیں, گرین لائٹس, کہ یہ حصہ جو ہے وہ خطبہ حج سننے کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی نمرہ میں تھے. تو جو لوگ اس سعادت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس سائٹ پہ چلے جاتے ہیں, اور جن کو پتہ نہیں ہوتا وہ کہیں بھی ہوتے ہیں, لیکن نارملی لوگ مسجد نمرہ تک بھی نہیں جاتے. حج گروپس والے بھی کہتے ہیں گم جائیں گے, اپنے اپنے خیمے میں نماز ادا کر لیں. بہرحال جس مقصد کے لیے گئے وہ تو وہیں رہ جاتا ہے نا, جس وقت آپ وہاں تک نہیں پہنچتے اس کی کیفیت اور ہوتی ہے. حج تو ہو جاتا ہے, آپ جہاں بھی ہیں ظہر اور عصر کی نمازیں آپ نے ادا کرنی ہے. تو اب یہ ہے کہ یہ دن جو ہے نا عرفات کا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس دن کی خاص بات یہ ہے کہ اس دن میں آپ نے صبح کے وقت تھوڑا ریسٹ کر لیں, گفتگو زیادہ نہ کریں, بہت زیادہ یعنی اگر آپ کو ذکر کرنے کا بھی موقع نہیں ملتا ابتدائی حصے میں, آرام کر کے آپ ریسٹ کرنے کے بعد آپ فریش اپ ہو جائیں, اور جس وقت آپ پھر خطبہ حج سنیں, جس وقت آپ ظہر اور عصر کی نمازیں ادا کر لیں, اب دعائیں کرنے کا وقت ہے. تو وقوف عرفہ کا جو وقت ہے نا, اس وقت کو جبل رحمہ پہ جانے کے لیے پھر یہ ہے کہ یعنی اپنے شوق کی تکمیل کے لیے نہیں لگانا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حج وہاں دیا تھا, لیکن وہاں پہنچنے کی بجائے عرفات میں جس جگہ بھی چاہیں وقوف ہو سکتا ہے, اپنے اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں اور اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھیں, کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے, جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ موقع دیں, لیکن زیادہ کھڑے ہو کر جب دعائیں کی جاتی نیچرلی کیفیت اور ہو جاتی. اور میں ضرور یہ کہنا چاہوں گی کہ اس دن پر بچپن سے لے کے آج تک ایک ایک وقت کو یاد کرتے جائیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے رکھتے جائیں کہ اللہ میرے سے یہ غلطیاں ہوئیں, یا اللہ اس غلطی پر بھی معاف کر دے, کیونکہ معافی چاہنی ہے نا اپنے رب سے, اور اپنے رب کے سامنے جو بھی نیک کام کیے اس میں کوئی کمی بیشی خطائیں رہ گئیں
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ یعنی اس عمل کو قبول فرما لیں، اور اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی امت کے لیے، اپنے اہل وطن کے لیے، سب کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، مغفرت کی بھی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آئندہ زندگی میں ہدایت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس سفر کو بابرکت بنائے اور باقی زندگی کو زیادہ قرب الہی کا ذریعہ بنائے، اس کے لیے ضرور دعائیں کرنی چاہیے. اور زندگی کی جو مشکلات ہیں ان کو دور کرنے کے لیے بھی جو دعائیں لوگوں نے کہیں، مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ جب لوگ بہت زیادہ دعائیں کرنے کے لیے کہتے ہیں اس وقت پہ دعائیں ضرور کرنی چاہیے. سم ٹائمز تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان جس وقت لوگ دعائیں لکھ کے دیتے ہیں، مجھے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کافی وقت صرف لوگوں کے لیے دعائیں کرنے میں کٹ جاتا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہے، لیکن اصل چیز ہے کنیکشن. وہ کنیکشن جوڑنے کا وقت ہے، اور استاد ارادے بانٹنے کا وقت بھی تو وہی ہوتا ہے زندگی کے لیے. بالکل ایسی بات ہے کہ آئندہ زندگی کے لیے کہ اب زندگی کیسے گزارنی. ٹرانسفارمیشن کا آغاز بھی وہیں سے ہوتا ہے، اور سیلف ریفلیکشن کا ٹائم ہے. بندے کو پتہ لگتا ہے میں کیا ہوں. وہاں بیٹھ کے، وہاں کھڑے ہو کے بندے کو اندازہ ہوتا ہے زندگی کیسے گزارنی. چند گھنٹے آپ کی زندگی کے قیمتی ترین گھنٹے ہوتے ہیں. اور اس میدان کے لیے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اچھے طریقے سے جان لو. عرفات کے میدان میں تو یہ ریئلائزیشن بہت ضروری ہے، أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، کہ آپ سب نے اس کی طرف لوٹ جانا ہے، جمع کیا جانا ہے. اب یہ جو حشر برپا ہونا ہے نا، ایک حشر کا میدان ہی بنا ہوتا ہے نا اس وقت بھی، اور حشر کا میدان بھی یعنی اسی طرح سے ہوگا، اور لوگوں کو افراتفری بھی ہوگی اسی طرح سے. لوگ یعنی مسلسل ایک تکلیف میں بھی مبتلا ہوں گے، کچھ نسبتاً آسانی میں، کچھ نسبتاً تکلیف میں، لیکن رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا چاہیے. اور جانے والوں کو، مسجد نمرہ پہنچنے والوں کو زیادہ یعنی اللہ کے قریب ہونے کا موقع ملتا ہے، لیکن یہ اللہ ہی جانتا ہے عرفات کے کس گوشے میں کون کتنا رب کے قریب ہو گیا. بے شک بے شک. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق دے. تو الحمدللہ یعنی یہ دن خوبصورتی سے گزر جاتا ہے، اور مغرب تک کا وقت ہے، اور جو ہی مغرب ہوتی ہے تو حاجیوں کے قافلے جو ہے اپنی سواریوں پر بھی، پیدل بھی مزدلفہ کی طرف بڑھتے ہیں. الحمدللہ. تو یہ دن اجلت کا نہیں ہے، یہ دن ابتدائی حصہ آرام کا، اور دوسرا حصہ وقوف کا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے کا، استغفار کرنے کا، اور آئندہ زندگی کو سنوارنے کے لیے معاہدے کرنے کا وقت ہے. الحمدللہ. استاذہ مزدلفہ کی ایکٹیویٹی کیسی ہونی چاہیے اور کیا منظر ہوتا ہے، اس کی بھی تھوڑی منظر کشی کریں، اور پھر اگلے جو ایام تشریق کے دن ہے وہ حاجی کو کس طرح سے گزارنے چاہیے، کیونکہ ایک بڑی ڈیبیٹ چھڑی رہتی ہے. عورتوں کے لیے تو ویسے بھی حج ہی جہاد ہے، اور یہ بہت ڈیبیٹ چھڑتی ہے کہ جی لوگ، کیونکہ جہاں اپنی ٹھہراؤ ہوتا ہے کہ منیٰ میں ٹھہرنا چاہیے، یا رات کا کچھ حصہ ٹھہرنا چاہیے، یا واپس چلے جانا چاہیے اپنی بلڈنگز میں. میں چاہتی ہوں کہ آخری 5 منٹ ہیں، آپ ذرا اس پہ بھی ضرور روشنی ڈالیں. اب آپ دیکھیے کہ جیسے مزدلفہ میں رات گزارنا ہے، ارکان حج میں سے تو نہیں ہے لیکن واجب ہے. واجب ہے. تو مزدلفہ میں لوگ ٹھہرتے تو ہیں، لیکن بہت مشقت، مجبوری میں بس انتظاری کر رہے ہوتے ہیں کس وقت نکلیں. یہ جو انتظار کرنا ہے نا، یہ دراصل یعنی تکلیف کا اظہار ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے پہ راضی نہ ہونے کی بات. موقع ملا ہے، یعنی واش رومز پہ تبصرے، پھر یہ ہے کہ بسز کے دھوئیں پہ تبصرے، پھر یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے کہتے ہیں اچھا یہی حج ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک حج میں یاد ہے کہ ہم سارا گروپ بہت پریشان ہو رہا تھا، اور ہم بالکل ایسے سڑک پہ ہمیں جگہ ملی تھی کہ جس کے قریب سے بہت بڑی بڑی بسز گزرتی تھیں، اور استاذہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں یہی کیا تھا کہ وہ سو گئے تھے تو میں تو لگی ہوں سونے. اب ہمارا پورا گروپ جاگتا رہا اور آپ بڑی آرام سے سوتی رہی، اور میں نے دیکھا کہ وہ اتنا پر لطف، اور جب بھی اٹھی تو یہ اتنی فریش تھیں. استاذہ حکمت کتنی ہے، رسول اللہ نے جو کیا بس ویسے کر لو. آسانی کتنی ہے اور اجر کتنا ہے. اور یہ ہے کہ آئندہ کے لیے، اگلے دن کے لیے تیاری بھی ہے، اور پچھلے دن کی جو تھکن ہے وہ بھی دور ہو جاتی ہے الحمدللہ. اور یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ جب آپ مزدلفہ میں رات گزارتے ہیں تو کتنے ہی لوگ ہیں جنہیں ننگے آسمان تلے سونے کا موقع اب کم ملتا ہے. لائف سٹائل چینج ہو گیا، تو آسمان کی طرف دیکھنا، اور پھر یہ ہے کہ
ستارے اور پھر وہ رات کا اندھیرا بھی، اور سب انسان ایک کمیونٹی ہوتی ہے نا انسانوں کی، کوئی فرق نہیں رہ گیا کسی میں. اور پھر یہ کہ مزدلفہ میں تو نیچرلی یعنی وہ ہر فیملی یا ہر گروپ میں جو ہے وہ جتنی بھی احتیاط کر لے، وہاں پہ مرد بھی ہیں خواتین بھی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق انسان کو کہاں پہنچا دیتا ہے کہ اللہ کے لیے انسان فقیر بن جاتا ہے نا. کہ جیسے فٹ پاتھوں پہ سونے والے فقیروں کو تو کبھی یعنی لوگ یعنی اس طرح سے فیل نہیں کرتے، لیکن جب انسان اللہ کا فقیر بنتا ہے تو ان کے ذہنوں میں ضرور آتا ہے کہ اچھا فٹ پاتھ پہ سونے والوں کے ساتھ کیا بیتتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مزدلفہ تو بڑا قبرستان محسوس ہوتا ہے نا، تو اس میں یعنی غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم نے لوٹ کے کہاں جانا ہے. وہ جو وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ہے نا، وہاں پہ عرفات میں اس کا سلسلہ شروع ہوا اور مزدلفہ میں جا کے عروج پہ پہنچ گیا، پریکٹیکلی جیسے انسان قبر میں پہنچتا ہے. اور پھر جس وقت واپس منا لوٹتے ہیں، یعنی منا لوٹنے کا معاملہ بھی تھوڑا سا جو ہے وہ ڈیفیکلٹیز والا ہوتا ہے. آپ اپنی سواری پہ جائیں یا آپ پیدل جائیں، یعنی یہ وہ وقت ہوتا ہے جس دن پہ آپ نے 4 کام کرنے، اور اس دن پہ ظاہر ہے کہ مصروفیت بہت ہوتی ہے اور مشقت بھی بہت ہوتی ہے اس دن میں. تو اس مشقت میں لوگ جو ہیں بہت ساری چیزوں کو جو ہے فراموش کر بیٹھتے ہیں. سم ٹائمز ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتے ہیں، لوگ بے ہوش ہوتے ہیں، اسٹیمپیڈ ہو جاتا ہے، کوئی اور ایسا سلسلہ ہوتا ہے. لوگوں کے لیے ایک وقت میں ساری عبادات کرنا ممکن نہیں ہوتا. طواف زیارہ بعض اوقات، بس آپ کی وہ نصیحت یاد رکھیں کہ جلدی نہیں کرنی، لیکن کرنا ضرور ہے. جو کام کرنے والے ہیں ان کو کرنا ہے. اور یہ ہے کہ جیسے سم ٹائمز حاجی گروپس جو ہیں وہ آپ کو ڈائریکٹلی بلڈنگز میں لے جاتے ہیں، فریش اپ ہو جائیں، پھر جا کے اپنے سارے اعمال شروع کریں. ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ زیادہ بہتر ہے کہ پہلے آپ جب فریش ہو کے ہی اٹھے ہیں نا، تو آپ چاہیں تو یعنی باری باری اپنے سارے اعمال انجام دیتے جائیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں ہو جاتی ہیں الحمدللہ. اور پھر جب واپسی پہ منا میں راتیں گزارنے کا سلسلہ ہے اور دن رات، یہ یعنی حج کے اس دن کے بعد 10 یوم النحر جو ہے 10ویں ذوالحجہ کا دن ہے، مجھے ایسا لگتا ہے اس دن پہ خطبہ حج کو ضرور یاد کرنا چاہیے. اور خطبہ حج کرنے والوں کو رسول اللہ کا حج ٹریننگ کے دوران کروانا چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ جیسے اسے سپیچ میں نہیں سنانا چاہیے، فیل کرانا چاہیے. اور پھر یہ کہ جس طرح سے یعنی خطبہ حج ہے، خطبہ حج جو ہے وہ سنا ہے. اب خطبہ حج جو رسول اللہ کا تھا ان کو ضرور دہرانا چاہیے آپس میں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مقام پر کیا بات کہی تھی. میں نے فیل نہیں کیا کہ کبھی لوگوں نے عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس مقام پر کیا بات آپ نے کہی تھی یہ بات نہیں دہراتے. یہ بات دہرائی نہیں جاتی، کنیکشن ہی نہیں ہوتا نا، وہ اس طرح کا علم ہی نہیں ہوتا اور کیفیت نہیں ہوتی. آپ نے بھی ابھی کہا کہ سنانا نہیں ہے، وہ کیفیت میں لے کر جائیں لوگوں کو. اور پھر اسی طرح سے منا کے دن ہے، منا کی راتیں ہیں تو تقریباً گروپس ایسے ہیں کہ جو لوگوں کو کچھ دیر منا میں گزروا کے واپس لے جاتے ہیں بلڈنگز میں. تو زیادہ لوگ گفتگو تو بہت ہونے والی اور مجھے لگتا ہے بھی حج کا حق ادا نہیں ہوا، لیکن آخری پیغام بہت اہم جو آخری آدھے منٹ میں آپ دینا چاہیں. حج کا سفر ایمانی سفر ہے. حج تربیت گاہ ہے، ایمان کی تربیت ہے. حج اخلاص سے کھاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل سے کھاتا ہے. حج صبر سے کھاتا ہے، سیلف کنٹرول. حج میں انسان بار بار اپنا جائزہ لینے کے قابل ہوتا ہے. سیلف ریفلیکشن، ڈیوائن کنیکشن، اور کیسے یونٹی کا احساس ہوتا ہے کہ ہم سب ایک ہیں. ایک ہونا، مساوات ہونا انسانوں کو کتنی چیزوں سے بے نیاز کر دیتا ہے. حج کا سفر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معاہدے کرنے کا سفر ہے. حج کا سفر تو مغفرت کے لیے ہے، رحمت کے لیے ہے، برکتوں کے لیے ہے. اور حج کا مقصد جب تک پورا نہیں ہوگا اس وقت تک یعنی یہ صرف ایک مشقت باقی رہ جائے گی. تو حج کو مشقت میں نہیں، مشقتوں کو محبتوں میں بدلنے کے لیے لبیک دل سے کہنی ضروری ہے.
اخلاص، توکل، صبر، انشاءاللہ تعالی سیلف ریفلیکشن بھی سکھائیں گے، اور اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق بھی قائم ہوگا، اور واپسی کے سفر میں اور پھر واپس آنے کے بعد انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے زندگی گزارنے کا صحیح معنوں میں موقع بھی ملے گا۔ وہاں وعدے کر کے آنے ہیں، اور ان وعدوں کو پورا کرنے کے لیے زندگی بھر سٹرگل کرنی ہے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر استاذہ۔ اور اس وقت جو سب سے زیادہ دعائیں ہمیں یوٹیوب پر بھی آ رہے ہیں میسیجز، اور لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس سفر کی سعادت نصیب کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا گو ہیں کہ ہمیں بار بار حج اور عمرہ کی سعادت نصیب کریں، اور ہمیں حج مبرور کی توفیق دیں۔ میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں استاذہ آپ کا ایک دفعہ پھر، اور اپنے مہمانوں کا بھی، آپ لوگوں کے یہاں آنے کا اور کنٹریبیوٹ کرنے کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اگلے جمعے کو ہم عشر ذو الحجہ کے حوالے سے بات چیت کریں گے، اور آپ کے سوالات بھی لیں گے انشاءاللہ، اور جو حج پہ چلے گئے وہ تو اجر سمیٹیں گے انشاءاللہ، اور جو پیچھے رہ گئے ان کے لیے بھی بہت اجر کا معاملہ ہے۔ تو انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ نیکسٹ ہفتے عشر ذو الحجہ کے حوالے سے ہوگا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔